اجازت نہیں دی. اور ایک اور جگہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کچھ چیزیں ہم نے گھڑ لی ہیں نا خود، معاشرتی طور پہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، سمجھ آ گئی، عزت کے نام پہ، بہت ساری اور چیزوں کے نام پہ جو ہم نے خود گھڑ لی ہیں، جن کو اگر ہم قرآن و سنت کے پیرامیٹرز پہ پرکھنے کی کوشش کریں تو یا تو اس کے مطابق ہیں ہی نہیں، اور کئی ایک ایسی ہیں جو اس کے بالکل خلاف اور اگینسٹ ہیں، بالکل ہیں ہی نہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حق مارا ہوگا نا، جب حساب و کتاب کے لیے پیش ہوگا، پیچھے لائن لگی ہوگی، پیچھے لائن لگی ہوگی. دنیا میں تو کسی وجہ سے نہ لے سکے، اختیار کی وجہ نہ تھا، طاقت نہ تھی، بے بسی تھی، مجبوری تھی، ہیں؟ جب وہ پیچھے لائن دیکھے گا نا، اللہ رب العزت فرمائے گا بندے جا پہلے انہوں فارغ کر، پھر میرے پاس. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے کہ یار کل میں جب اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو میرے پیچھے پیچھے کتنے حسن، کون کون ہوگا. یہ رشتے تو اللہ نے محبت کے لیے بنائے، توجہ طلب جملے، یہ رشتے تو رب نے محبت کے لیے بنائے، یہ رشتے تو رب نے خدمت کے لیے بنائے، یہ رشتے تو اللہ نے قربانی کے لیے بنائے، یہ رشتے تو دیکھ بھال کے لیے بنائے. اور ہم نے کیا کیا؟ بے شمار ایسے لوگ، بچے چھوٹے چھوٹے باپ فوت ہو گیا، سمجھ آ گئی، چاچے تائے سارا کچھ لے گئے، بچے بیچارے منہ تک دے رہ جانا. بات سمجھ گئے؟ اسی طرح بھائی بہنوں کے معاملات ہیں. تو یہ سخت ظلم، سخت زیادتی ہے، اور اس قیامت والے دن کی پکڑ سے بچنا چاہیے. اور اگر میں بڑی جرت کے ساتھ یہ کہہ دوں کہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرے سارے اپنی جگہ، بات سمجھ گئے، اے چیزاں اے رب دے معاملات تے سبحان اللہ ہونے چاہیے دن نا، لیکن اللہ فرماتا پہلے ادھر بھی چیزاں بھی سیدھیاں کر کے آ تو پھر آ میرے معاملات تیرے کیسے ہیں، تیرا لین دین کیسا ہے. بات سمجھ گئے؟ ان چیزوں کو درست رکھنا اور اس چیز کو سامنے رکھنا. اور قرآن نے اس کی عظمت کو بیان کیا. دیکھیے اللہ رب العزت نے اس حق کو کیسے پکا کیا. میں عرض کرتا ہوں، للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کے لیے اتنا ہے جتنا دو بیٹیوں کو ملنا ہے. بات سمجھ گئے؟ توجہ طلب. اللہ مولا یہ تیرا کیا قانون ہے؟ حصہ تو بیٹے کا بتا رہا ہے لیکن پکا حصہ بیٹیوں کا کر رہا ہے. نص قرآنی نے ذکر کیا ہے، قرآن کی نص میں ذکر کیا ہے تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے. کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت نے بیٹے کا حصہ بتانے کے لیے بیٹیوں کے حصے کو بنیاد بنایا ہے. آسان لفظوں میں بیٹے کا حصہ بتانے کے لیے بنیاد بیٹیوں کے حصے کو بنایا ہے تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ بیٹیوں کا حصہ تو قرآن میں ہے ہی کہیں نہیں. فرمایا نہ، پہلے بیٹیوں کا بیان کریں گے، ان کے ذریعے سے تجھے سمجھ آئے گا کہ بیٹے کا کیا. لیکن ہے بڑا اوکھا کام. ہاں بات سمجھ گئے؟ ہے بڑا اوکھا کام اپنے ہاتھ میں آئے ہوئے مال کو کسی کے لیے چھوڑ دینا، اور وہ بھی صنف نازک کمزور کے لیے چھوڑ دینا. بات سمجھ گئے؟ کہ جو رحم میں، محبت میں، تعاون میں محتاج ہے. بات سمجھ گئے؟ اور اسے ایک اپنا مان ہے، اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے. اچھا پھر میں کئی ایسے بھی دیکھے معاشرے میں، معذرت کے ساتھ، پائی لگے انہوں نے بھیڑاں دی نوکریاں کرن. بات سمجھ گیا؟ وہ دودھ لے آ رہے جناب، بچے دی دیکھ بھال. اور بنیادی طور پہ مقصد وہ نہیں ہوتا، بنیادی طور پہ نظر اس پہ ہوتی ہے کہ کل جب تقسیم ہونا نا تو بہن کا بھی برا میری نہیں خدمت کی تھی جناب، بھائی تو میرا حصہ لے لے. ہاں پیڑاں اور تے پھکیاں اور. بات سمجھ گئے؟ معاملات کچھ اور ہیں، بات سمجھ گئے، اور طریقہ کار کوئی اور رکھا ہوا ہے، مقصد کچھ اور ہے. بات سمجھ گئے؟ اس دنیا داری کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. فرمایا ہے تو کسی بہن بھائی کو دھوکہ تو دے سکتا ہے، رب کو نہیں دے سکتا. نعلم ما توسوس به نفسه. فرمایا تیرے دل کے اندر پیچھے چل کے بہت پیچھے جو تیرے دماغ میں بیٹھی ہوتی ہے نا بات، جس کو لے کے تو چل رہا ہوتا ہے،
جس کو بنیاد بنا کے تو پورا پلان کر رہا ہوتا ہے، سمجھ آ گئی، دوسرے کو گھیر رہا ہوتا ہے نا، فرمایا رب وہ جانتا ہے کہ تو چلا کہاں سے ہے اور تو نے پہنچنا کدھر ہے، وہ تو تیرے دل کے اندر آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، وہ تیرے دل کے اندر آنے والی پوری پلاننگ کو بھی جانتا ہے کہ تو دماغ میں کیا سوچ کے کہاں سے چلا، تیری منزل کیا ہے، تو نے پہنچنا کہاں ہے۔ یہ معاشرے میں موجود سخت ترین برائی ظلم و زیادتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ طریقہ کار کیا ہے جو میں نے عرض کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے، اللہ رسول کے حکم کے مطابق جب تقسیم ہو قرآن و سنت کے مطابق اس کا حصہ پورا اس کو دیا جائے، ایویں زبانی کلامی نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ زمین ہے تو بانٹ کے نام کروا دی جائے، اگر بیچا ہے تو اس کا حصہ جتنا 10 20 50 لاکھ جتنا ہے وہ سارا اس کے ہاتھ میں رکھ دیا جائے، اس کے پورے قبضے میں دے دیا جائے۔ بات سمجھ گئے؟ اس کے بعد آگے اس کی مرضی ہے، وہ لینا چاہے تو ناراضگی ہے۔ اور اب معذرت کے ساتھ بہنوں میں جرت کرنی چاہیے۔ ہاں دوسرا اینگل بھی بتا دوں، یہ بہنوں کو بھی جرت کرنی چاہیے، انہیں بھروسہ رب پہ ہونا چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے، اپنے حق کے لیے بات کرنی چاہیے۔ بات سمجھ گئے؟ قانون کا دروازہ، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ بالکل دلیری اور جرت کے ساتھ یہ اسلام نے تجھے سر اٹھا کے جینا سکھایا ہے۔ اسلام تیری عزت کا ضامن ہے، اسلام تیرے حق کی ضمانت دیتا ہے، اور اسلام تو اس وقت تک مرد کو شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا جب تک وہ اس کے حقوق پورے کرنے کے قابل نہ ہو جائے، جب تک اس پوزیشن میں نہ ہو۔ اسلام تو اجازت ہی نہیں دیتا ہے کہ پہلے تیاری کر، پریپیئر اپنے آپ کو کر، مالی لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ جب تو اس قابل ہو جائے گا پھر اسلام تجھے کہے گا چل بھائی ٹھیک ہے کر لے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم نے اس کو، ہم سے مراد ہم نے بھی تو قوم کو نہیں نہ بتایا یار، ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ کیا خیال ہے؟ تو ان چیزوں کے بارے میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جرت کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے۔ اور جڑے جڑے دبا کے بیٹھے ہو نا، ہاں ڈر اس دن سے، ڈر اس دن سے جب حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک پہ ختم، جس نے کسی کا ایک بالشت، ایک گٹھ زمین ناجائز ہتھیا لی، قبضہ کر لیا ناجائز، اے پنڈا تھا نا پانی راتی لا دیا، اے 2 ٹپے سٹ دیتے ادھر، کھالا مار دیا، اسی بھی پنڈ تھا دینا لیا، سمجھ آیا کہ کھالا صاف کر دیں، 2 ٹپے چکے ادھر رکھے، 2 سال بعد پتا چلا کہ یار وہ بننا تے ہوتے آ وائی بننا تے ہوتے آتے، وہ 3 فٹ اتنے آیا پہ پتہ ہی کوئی نہیں، راتی آپ کٹدیں پتہ نہیں کتنے ٹر گئے۔ فرمایا جس نے ایک بالش زمین ہتھیا لی، اللہ رب العزت وہ پوری زمین نیچے 7 طبقے اٹھا کر اس کی گردن میں ڈال دے گا کہ چل چک کے لایا، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ حصہ اٹھائے ہوئے آئے گا۔ سوچنا چاہیے قبضہ گروپ کو، بات سمجھ گئے؟ ایک قبضہ تے مافیا نا، بھائی اگر بہن کی دبا کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی قبضہ گروپ ہے، وہ بھی قبضہ مافیا ہے۔ تو جو دبا کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے اسے کہے آ میری بہن معافی، اے تیرا حق ہے بھائی لے جا، سمجھ آ گئی؟ اور اس کا ایک محبت والا پہلو، یہ تیری بہن سوکھی ہو جائے گی، تیرے پانجے اگر سوکھے ہو جان گے تیرے کو حصہ لے کے، بات سمجھ گئے؟ اگر تیری بہن سوکھی ہو جائے گی تو اگر تو تجھے سچی محبت ہے تو تو انہیں سوکھیاں کرے گا، اوکھے تو نہیں کرنا۔ کیا خیال ہے؟ تجھے تو اس کو آسانی دے کر، اس کا حق اسے دے کر پھر تجھے خوشی ہونی چاہیے کہ لو جناب بسم اللہ۔ یہ تو میں نے انصاف کی اور عدل کی بات کی ہے نا، اور اگر محبت کی بات آئے تو اسلام تو یہ کہتا کہ اپنا بھی چھڑ دے گا۔ ہاں یہ اسلام کا تقاضا، یہ اس سے اگلا لیول ہے، یہ محبت اور احسان کا اس کا اگلا درجہ ہے کہ چلو اپنا نہیں چھڑ سکتے، اپنا نہیں دے سکتے، جو اس کا ہے امانت داری کے ساتھ اس کو تو دے دو، اس کے حوالے کر دو۔ اور جنہوں نے بہن بیٹیاں صرف اس وجہ سے دبائی ہوئی ہیں، بٹھائی ہوئی ہیں، اللہ رب العزت سے ڈریں، اس قیامت والے دن حساب و کتاب سے ڈریں اور اس کی پکڑ سے ڈریں، اور یہ سوچیں کہ اگر یہی کچھ کل اس کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے جو اس نے بہن کے ساتھ کیا ہوا ہے تو کل اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس درد دل کے ساتھ پیغام دیتے ہوئے
کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین دیا ہے، اس کے احکامات دیے ہیں، جہاں ہم نماز روزہ باقی چیزوں میں جستجو محبت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ہمیں ان معاملات میں بھی اور ان چیزوں میں بھی اپنے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب